اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو پھر بے حساب نوازتا ہے، بے شک وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹنزم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت کا رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کے خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے نعمت کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کے خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پہ پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی رضائیاں طلب کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی باتیں منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعا کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہر تسلی کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے غیرے کے آگے توڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوری اپنی خواہش نہیں اللہ کو گوانا لگ جانا، جیسے آپ صرف اس سے مطالبہ کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ ہم لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم کسی سے رو کر منتیں کر کے کہتے ہیں نا ہماری مدد کر دو، تو ہم خود کو اس انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں، خود کی تذلیل کرتے ہیں، اور انسان کو اپنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو انسان کو بہت عزت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے مدد صرف مجھ سے مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، اسی طرح رو کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہمیں روز نماز میں کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں ہمیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر
ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے؟ جو اللہ ہماری زندگی کے مسائل آج تک حل کرتا آیا ہے، کیا وہ آگے آنے والے مسائل حل نہیں کرے گا؟ پتہ ہے ہمیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ انسان مدد نہیں کیا کرتے، مدد تو دور کی بات، وہ آپ کے لیے کوشش تک نہیں کرتے۔ ہمارا رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے، اس کے پاس ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، جو ہمارے دل کے حال سے واقف ہیں۔ بس اسی کو ہم اپنے دل کا حال نہیں بتاتے، اللہ سے نہیں کہتے صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں مجھے اس راستہ دکھا سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں اللہ جو مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ آپ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تو سب اختیارات ہیں، سب کا مالک وہ ہے۔ جو چیز ہمیں چاہیے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی ہے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یقین کریں انسان واقعی مدد نہیں کیا کرتے، ان سے مدد مانگ کر خود کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ڈھیروں شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا بھی کبھی نہیں سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا دی ہے۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچئے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے ہمیں آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ آؤ۔ ہمیں اللہ سے بہتر نہیں چاہتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے دے گا؟ اللہ کا شکر کرے، اس نے جو بھی دیا بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کرے۔ وہ ہم سے بہترین چاہتا ہے اور ہمیں بہترین دیتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے، ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں بر سے تمہارے حصے میں آئے گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگتا تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلا لیا کرو۔ تم اس کو جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو، وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے،
तहज्जुद के सिजदों को तुम तक ले कर आता है ताकि तुम्हें सुने, तुम्हारी बेसकूनी दूर कर दे, तुम्हारी उम्मीदें बरर दे। वो जब चाहता है कि ओ जा तो वो ओ जाता है। सब्र रखो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसकी देर तुम्हारी नज़र में देर है, जबकि वो अता अपने सही वक्त पर ही करता है। सब्र और यकीन रखो, वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम इसका शुक्र अदा करने में सारी उम्र गुजारना चाहोगे इंशाअल्लाह।